بھابھی کی اور آپ کی محبت کہاں پروان چڑھی؟ یہ جب میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا محکمہ تعلیم میں، تو اس وقت میرے پاس ایک تو جتنے بھی لیکچرز اور پروفیسرز ایسوسیٹ ان کی جو اینول کانفیڈینشیل رپورٹس ACR جیسے ہم کہتے ہیں وہ میرے پاس تھی، ان کے سارے معاملات جو ہیں۔ دوسرا جو نئی ریکروٹمنٹس ہوتے تھے ایڈ ہاک بیسس پہ، چونکہ ڈائریکٹوریٹ جو ہے وہ پرماننٹ تو کسی کو نہیں کر سکتا، پرماننٹ جو سلیکشن ہے، جو انتخاب ہے، وہ تو پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کالج میں فوری طور پہ کوئی لیکچر چاہیے ہوتے تھے تو وہ پھر ان کے سلیکشن ہم کرتے تھے ایڈ ہاک بیسس پہ۔ تو ان دنوں لاہور کے مختلف کالجز میں، خواتین کے کالجز میں، مردوں کے کالجز میں، کچھ مختلف مضامین میں چاہیے تھا کچھ عملہ، تو اس لیے ہم نے اخبار میں اشتہار دیا، تو اس میں انہوں نے بھی اپلائی کیا۔ تو وہ درخواستیں چونکہ میرے توسط سے آگے جاتی تھی، تو یہ درخواست لے کے میرے پاس آئی اپنی اپلیکیشن، تو بس وہاں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ آپ نے اپنی درخواست ڈال دی۔ اب یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ درخواست کس کی طرف سے؟ درخواست کسی طرف سے تھی۔ بہرحال یہ ہے کہ سلیکشن ان کی وہیں پہ ہو گئی۔ بالکل صحیح۔ تو ان کا ویسے کون سا سبجیکٹ تھا بھابھی کا؟ ان کا تاریخ۔ اچھا، پھر تو آپ نے بڑا تاریخی کام کیا۔ نہیں، میں نے اپنے طور پر ادبی کام کیا، انہوں نے تاریخ کام کیا۔ ماشاء اللہ، یہ ادبی بھی ہو گیا اور تاریخی بھی ہو گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ گھر آپ نے کب بنایا؟ یہ 1997 میں۔ اچھا، تو یہ کتنے، یعنی اس میں اپنی ضروریات کے مطابق آپ نے چیزیں ڈیزائن کروائیں یا کس طرح؟ نہیں، یہ نارمل گھر ہے سارا، جیسے عام گھر ہوتے ہیں، صرف جو واش روم ہے وہ میں نے اپنی ضرورت کے مطابق کہ اس کا دروازہ جو ہے وہ تھوڑا سا کشادہ تھا کہ ویل چیئر آسانی سے اندر چلی جائے۔ گاڑی بھی آپ نے، میں دیکھا ہے کہ آپ اپنی خود ہی چلاتے ہیں؟ ہاں جی۔ پہلے آپ کے پاس اور وہ سفید سی گاڑی ہوتی تھی ٹوٹا کی؟ گاڑیوں کے میں نے کافی ماڈل چینج کیے ہیں۔ بالکل، مجھے شور رہا گاڑی جو ہے نا وہ ہر 2-4 سال کے بعد نئی گاڑی لینے کا۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آتے ہیں آپ کے ایک بہت جو روشن پہلو ہے وہ آپ کے ڈرامے ہیں، جو آپ کی پہچان کا اور تعارف کا ایک بہت بڑا، ایک تو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ظاہر ہے وہ بہت عزت اور احترام سے آپ کا نام لیتے ہیں، اور آپ کے دوست بڑی محبت سے اور مان سے آپ کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ آپ کی شاعری ہے، اور ایک بہت مضبوط حوالہ آپ کی شخصیت کا آپ کے ڈرامے ہیں۔ ڈرامے کی طرف کس طرح آنا ہوا اور وہ سفر ذرا اپنا بتائیے۔ یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا کہ میں جب ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن میں تھا تو انہی دنوں میں نے ایک رسالہ نکالنا شروع کیا، اس کا نام تھا تلاش۔ تو اس کا میں ایڈیٹر بھی خود تھا، اس کا پبلشر بھی خود تھا، اس کا مالک بھی خود ہی تھا۔ تو میں نے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ کسی ادبی رسالے میں ادیبوں اور شاعروں کی بڑے سائز کی تصویریں شائع کی، جیسے فلمی ستاروں کی ہوتی ہیں یا کھیل سے وابستہ لوگوں کی ہوتی ہیں، اس طرح فل رسالے کا سائز بھی بڑا تھا، تو میں نے پورے صفحے پر تصویریں شائع کی۔ میگزین کی شیپ کا تھا، جس طرح یہ ٹیبلوئڈ ہوتا ہے؟ جی، میگزین کی شکل کا تھا، تو اس میں فل اسٹیپ اسے کہنا چاہیے یا کٹ فلش تصویریں بڑے سائز کی شائع کی۔ اس کا غالباً پہلا شمارہ جب چھپا تو انیس ناجی صاحب ہمارے ہوتے تھے ڈپٹی سیکرٹری ایجوکیشن، اور بڑے معروف ادیب، بہت معروف ادیب، بہت معروف شاعر، خصوصاً وہ منٹو کے اوپر اتھارٹی سمجھے جاتے تھے۔ ان کی سعادت حسن منٹو پر کی کتابیں بھی ہیں، اور بہت معتبر اور جینون نقاد بھی تھے وہ۔ تو ڈپٹی سیکرٹری تھے وہ ہمارے محکمے میں، تو میں نے چاہا کہ میں ایک رسالہ انہیں بھی دوں۔ تو انیس ناٹی صاحب کبھی کبھی ہمارے گھر بھی تشریف لایا کرتے تھے، ادھر ریلوے ٹرمینل والے گھر میں۔ تو جب میں رسالہ ان کے پاس لے کے گیا تو وہاں ان کے کمرے میں محمد نثار حسین صاحب بیٹھے ہوئے تھے،
جی جی پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سینٹر میں وہ جنرل مینیجر تھے اس وقت. اور اسی عرصے میں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے یہ طویل دورانیے کے جو ڈرامے ہیں ان کا آغاز کیا تھا, جیسے ڈرامہ 82, ڈرامہ 83, ڈرامہ 84, اس طرح کے جو انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا یہ ڈرامہ سیریز جو ہے طویل دورانیے کے کھیل کی. تو وہ میں نے انیس ناجی صاحب کو رسالہ دیا تو انہوں نے دیکھا تو محمد نثار حسین صاحب سے کہتے تھے نثار صاحب یہ دیکھیں, یہ ہمارے لیکچرر ہیں ایف سی کالج میں, تو از ویری ٹیلنٹڈ, دیکھیں آپ. اس سے پہلے میرا محمد نثار حسین صاحب سے کوئی تعارف نہیں تھا, نہ میں تو نہیں جانتا تھا ان کے ڈراموں کے حوالے سے, ان کی شکل کے حوالے سے, وہ مجھے نہیں جانتے تھے. تو انہوں نے جب وہ میگزین دیکھا وہاں بیٹھے بیٹھے تو وہ بڑے امپریس ہوئے, تو کہتے ہیں جی کہ سارا دیکھتے, تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ ٹیلی ویژن کے لیے کیوں نہیں لکھتے. تو میں نے تھوڑی سی گستاخی کی اور ایک سخت جملہ کہا میں نے کہ میں ٹیلی ویژن کے لیے کیسے لکھ سکتا ہوں, ٹیلی ویژن کے اوپر تو فلاں 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 کا قبضہ ہے. میں نے چند لوگوں کے نام لیے, لکھنے والے یا کہ لکھنے والے, چند بڑے نام میں نے گنوائے. میں کیسے لکھ سکتا ہوں, وہاں تو اس وقت فلاں 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 کا قبضہ ہے. تو مجھے کہتے کہ آپ کا ٹیلی فون نمبر میرے میگزین کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو چلتے یہ تو آپ نے انیس ناجی صاحب کو دیا ہے, میرے یہ آپ بھی میرے پاس تھا, میں نے انہیں بھی دے دیا. گھر میں آ گیا. انہوں نے کوئی میرے اس جملے پہ انہوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا. ہی واز اے ویری نائس پرسن. مطلب میں زندگی میں جن لوگوں سے بہت متاثر ہوا ان میں چند لوگوں ہی کے نام آتے ہیں, جن میں ایک نام محمد نثار حسین صاحب ہے. اگلے دن مجھے فون آیا پاکستان ٹیلی ویژن سے, ظہور صاحب جنہیں وہاں ظہور بھائی صاحب کہتے تھے, کہ میں پاکستان ٹیلی ویژن سے بول رہا ہوں, تو سر آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے. میں نے جی میں ضرور ہو سکتی ہے, آپ ذرا ٹیلی ویژن آ سکتے ہیں. میں نے جی میں آ جاتا ہوں. تو میری گاڑی اندر آئی گی, کہتے اپنا گاڑی کا نمبر لکھوا دیں. اچھا میں گیا تو گاڑی سکورٹی والوں نے دیکھا, کہتے ہیں چلا گیا. میں ظہور بھائی سے ملا تو انہوں نے کہا جی کہ جی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ڈرامہ لکھیں. تو آپ ابتدا میں پنجابی کا کوئی ڈرامہ آج دی کہانی میں, ہاں جی وہ لکھ دیں 25 منٹ کا. تو میں نے جی ساری میں نے سٹارٹ جو ہے نا زندگی میں جب بھی لیا بڑا لیا, میں نے چھوٹا سٹارٹ نہیں لیا. اگر میں پاکستان ٹیلی ویژن لکھوں گا تو میں لان پلے سے لکھوں گا, جو نثار صاحب کی اپنی اسپیشلائزیشن ہے. تو میں نے پنجابی ڈرامے سے یا 25 منٹ ڈرامے سے نہیں. یعنی پنجابی سے آپ کو کوئی نہیں, پنجابی سے نہیں, میری دورانیے سے تھا. بالکل دورانیے سے تھا, کیونکہ وہ دوسرا لانگ پلے ہوتا تھا مین ٹائم پہ, جی ہاں, پرائم ٹائم پہ, اور پنجابی کو وہ شام کو کہیں 5 بجے یا 6 بجے. وہ رہتا بھی لوکل تھا. بالکل وہ جو ہے یہ پنجاب کے لاہور سینٹر سے چلتا تھا. تو اسے جس وقت یہاں پہ پنجابی کا ڈرامہ چل رہا ہوتا تھا اس وقت کراچی سے سندھی میں چل رہا ہوتا تھا, اور اسی وقت پشاور سے پشتو میں چل رہا تھا. یعنی وہ پشتو یا ہند کو, ہاں جی. تو وہ جو ہیں ڈرامے جو علاقائی زبانوں میں تھے وہ اسی علاقے تک محدود رہتے تھے. ویسے ان کا پی ٹی وی تو اپنے حساب سے کبھی بندے کا ایک ٹرائل بھی ہو جائے, اس کا چیک بھی ہو جائے, گیج بھی کر لیں کہ کتنا کس لیول کا لکھنے والا ہے. نہیں, وہ ان کی جو بات تھی وہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, اور ان کا پیمانہ وہی تھا جو آپ فرما رہے ہیں اس وقت, کہ انہوں نے اسی نقطۂ نظر سے یہ بات کی. تو مجھے ان کے فرمانے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا, مجھے اپنی کچھ ایزیٹیشنز تھی. دوسرا آپ کا اپنی ایک تھا کہ بھئی اصل میں یہ تھا کہ بہت سے لوگ لکھنے والے وہاں سے شروع ہوئے اور وہیں ختم ہو گئے. انہوں نے وہ آج دی کہانی یا وہ چھوٹے سلاٹ میں لکھا اور وہیں وہ گم ہو گئے. اور اس کے علاوہ شاید میں کسی خوش فہمی میں بھی تھا, میں جو جسے کہتے ہیں اوور کانفیڈنس, میں شاید وہ بھی تھا. خود اعتمادی جو ہے ہو سکتا ہے مجھ میں ضرورت سے زیادہ ہو, تو میں نے اس کا اظہار کر دیا. نتیجتاً انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں جی ایم صاحب سے,
تو آپ تشریف لیں. وہ ڈرے انہوں نے کہا جو آئے ہوئے ہیں لیٹنے کہہ رہے ہیں میں نے لان پہ لیٹنا ہے. مجھے ٹھیک ہے ان سے لے لیٹے. اب یہ اتفاق کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ اللہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے. یہ بات ہے 1986 کی اور اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ پورے طور پہ کنٹرول تھا اور جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا اپنے عروج پہ تھا. شمع جو ہے وہ بجھنے سے پہلے پوری طرح پھڑپھڑا رہی تھی. بالکل صحیح. تو میں نے ڈرامہ لکھا مارشل لا کے خلاف. اچھا. اور نام میں نے اس کا رکھا شاہ دولہ کے چوہے. جو نثار سے نے کہا کہ باقی تو سارا ٹھیک ہے نام آپ تبدیل کر دیں. تو میں نے جو کام شاہ دولہ کے چوہوں سے لیا جاتا ہے سمبولکلی علامتی طور پہ وہی کام لیا جاتا ہے پتلیوں سے کٹھ پتلیوں سے. تو میں نے اس کا نام رکھ دیا پتلیاں. واہ. اور یہ غالباً بڑا معروف ہوا تھا. یہ بڑا معروف ہوا تھا. یہ تو وہ اس کے معروف ہونے کی وجہ یہ تھی اس کا بیسک تھیم یہ تھا کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان کے عوام جو ہیں یہ ایک جبر میں کٹھ پتلیاں بن رہی ہیں جن کی ڈور جن کے داغے کوئی اور جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں اور اس شخص کے اپنے داغے جو ہیں اس کے اپنے ڈور کسی بڑے ملک کے ہاتھ میں.